سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کے دوران عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے سے متعلق نکتے پر دلائل کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے وفاقی حکومت کے وکیل سے پوچھا، براہ راست کوریج کی اجازت دینے یا نہ دینے کا خالصتاً اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، وفاقی حکومت کو براہ راست کوریج کا اختیار ہے، نہ ہی کسی سائل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بتائے سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، 2 سال سے میری زندگی مائکروسکوپ کے نیچے ہے، اب چاہتا ہوں کہ سب کھل کر سامنے آئے۔ میں پبلک میں شرمندہ ہونے کو تیار ہوں، لیکن حکومت خوفزدہ ہے۔ حکومت میڈیا کو دبا رہی ہے، پہلے انہوں نے میڈیا کو تباہ کر دیا، اب یوٹیوب کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اگر کوریج براہ راست ہو تو سب دیکھیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے۔ یہ حکومت حق اور سچ سے ڈر رہی ہے، یہ خوفزدہ ہیں، یہ گلا پھاڑ کر میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے 3 مئی سن 2019 میں پریس کانفرنس کر کے میری اور میرے اہل خانہ کی کردار کشی کی۔ 2 سال گزر گئے اور اب شہزاد اکبر اتنے خوفزدہ ہیں کہ عدالت نہیں آتے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صدارتی ریفرنس نظر ثانی کیس کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ بینچ نے کی۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالتی کارروائی کی براہ راست کوریج سے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر وفاقی حکومت نے 2 ٹوک الفاظ میں مخالفت کر دی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل میں کہا، وفاقی حکومت کو براہ راست کوریج سے متعلق درخواست پر اعتراض ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ نظر ثانی کے مقدمے میں آئینی درخواست کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ براہ راست کوریج کی درخواست مفاد عامہ کے تحت دائر کی گئی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جسٹس یحییٰ افریدی کے ایک فوجداری کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، نظر ثانی کیس میں نیا نکتہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ طے شدہ قانون ہے کہ اگر مرکزی مقدمے میں سوال نہ اٹھایا گیا ہو تو نظر ثانی میں وہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل میں مزید کہا، جمہوری نظام میں کھلی عدالت کی کارروائی پر کوئی ممانعت نہیں ہے، شفاف ٹرائل اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ عوامی اعتماد کے لیے کھلی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے، تاہم آئین میں کھلی عدالت میں کارروائی کا ذکر نہیں۔ قوانین میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اگر آئین و قانون میں براہ راست کوریج کے حق کا ذکر موجود ہے تو پھر براہ راست کوریج ہونی چاہیے، لیکن اگر براہ راست کوریج کا آئین و قانون میں ذکر نہیں تو پھر سپریم کورٹ طے کرے براہ راست کوریج کا حق دینا ہے یا نہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل میں مزید کہا، براہ راست کوریج کی درخواست میں شفاف ٹرائل کا سوال اٹھایا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں شفاف ٹرائل مکمل دفاع کا حق دینا ہے۔ جہاں تک آزادی اظہار رائے کا تعلق ہے تو کسی صحافی یا صحافتی تنظیم کی طرف سے درخواست دائر نہیں کی گئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل کو آزادی اظہار رائے کی دلیل کے لیے نسیم حسن شاہ کے فیصلے کا حوالہ بھی دینا پڑا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے بطور جج ہائی کورٹ ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میڈیا بھی مادر پدر آزاد نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم ویڈیو لنک کی ٹیکنالوجی کے ذریعے بلوچستان اور KP کے وکلاء کو اسلام آباد میں بیٹھ کر سنتے ہیں۔ براہ راست کوریج دینے یا نہ دینے کا خالصتاً اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، آپ کا کام صرف معاونت کرنا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا، وفاقی حکومت کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جوڈیشل اختیار نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا انتظامی اختیار ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، اگر وفاقی حکومت کو براہ راست کوریج کا اختیار نہیں تو کسی سائل کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بتائے سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے۔ فرض کریں اگر عدالت میں گنجائش کم ہونے کی صورت میں کیا سپریم کورٹ دیگر کمرۂ عدالتوں میں براہ راست کوریج کا بندوبست کر سکتی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، اس وقت پوری دنیا ایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ گوادر میں بیٹھے شخص کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمرۂ عدالت کی کوریج سن اور دیکھ سکے۔
پاکستان کے دور دراز علاقے میں رہنے والا پاکستانی مالی مشکلات کے سبب سپریم کورٹ نہیں آ سکتا۔ ہم نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کے بجائے شتر مرغ کی طرح اپنا سر زمین میں دبایا ہوا ہے۔ جو چل رہا ہے ایسا ہی چلے گا۔ نہ آپ کے پاس ایسا راز ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا راز ہے جس کی ممانعت ہو۔ اگر کسی جج کی طرف سے بدتمیزی کی گئی ہو تو وہ بھی پبلک ہونی چاہیے۔ اگر کسی وکیل یا سرکاری وکیل کی طرف سے بدتمیزی ہو تو وہ بھی پبلک ہونی چاہیے۔ عوام کو عدالتی فیصلوں پر رائے دینے کا حق ہونا چاہیے۔ ہم کیوں چھپ رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ سب کچھ پبلک ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا، کئی بار سماعت ان کیمرہ بھی ہوئی ہے۔ برازیل نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ججز کے چیمبرز میں کی گئی گفتگو بھی نشر ہوگی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، عدالت میں اس وقت 10 جج صاحبان موجود ہیں، 6 جج صاحبان کمرۂ عدالت میں موجود نہیں ہیں۔ باقی جج صاحبان کی رائے جانے بغیر کیسے براہ راست نشریات کا حکم دے دیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، ہر شہری کا حق ہے، اگر عدالتی کارروائی دیکھنا ہے تو اس کے دروازے تک انصاف پہنچنا بھی ان کا حق ہے۔ انتظامی مشکلات ہر فورم پہ ہوتی ہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آنے کا مطلب غیر جانبدارانہ انصاف ہے۔ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے براہ راست کوریج کی مخالفت میں دلائل مکمل کر لیے تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ روسٹم پر آئی اور کہا، میں بھی عدالت کے سامنے اپنی گزارشات رکھنا چاہتی ہوں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، ہم آپ کو مکمل موقع فراہم کریں گے۔ بینچ میں موجود کچھ جج صاحبان میسر نہیں ہیں، اس لیے ہم مقدمے کی آئندہ سماعت اگلے ہفتے میں کریں گے۔ اگلے ہفتے سے جب سماعت ہوگی تو آپ کو مکمل دفاع کا موقع دیا جائے گا۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سماعت کے اختتام پر روسٹم پر آئے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حکومت میڈیا کو دبا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے میڈیا کو تباہ کر دیا، اب یوٹیوب کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ مجھے کھلے عام بدنام کیا جا رہا ہے۔ کنٹرول میڈیا کے ذریعے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اگر براہ راست کوریج ہو تو سب دیکھیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ۔ یہ حکومت حق اور سچ سے ڈر رہی ہے، یہ خوفزدہ ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ سے پرائیویٹ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن اگر پرائیویٹ مل کر میں آپ کو کوئی بات بتاتا تو آپ کو یہ بات آپ کے علم میں لاتا کہ آپ کو بھرپور کوریج مل رہی ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا، 2 سال سے میری زندگی مائکروسکوپ کے نیچے ہے، اب چاہتا ہوں کہ سب کھل کر سامنے آئے۔ میں پبلک میں شرمندہ ہونے کو تیار ہوں، لیکن حکومت خوفزدہ ہے۔ یہ کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ گلا پھاڑ کر میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے مئی سن 1919 میں پریس کانفرنس کر کے میری اور میرے اہل خانہ کی کردار کشی کی۔ 2 سال گزر گئے، اب شہزاد اکبر اتنے خوفزدہ ہیں کہ عدالت بھی نہیں آتے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔